أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو مخارج کا بیان پڑھا تھا اس کے تینوں اسباق آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ تو آج جو ہے ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پہلی تختی، تختی نمبر 1۔ تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی مشق کریں گے، تاکہ ہم نے جو مخارج کے اندر پڑھا ہے اس کو ہمیں پتہ چلے کہ یہ حروف کیسے ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفرد بولتے ہیں ایک حرف کو، مفرد واحد کو، ایک حرف کو مفرد بولتے ہیں۔ تو اس لیے مفرد حروف ان حروف کو کہا جاتا ہے جو جدا جدا لکھے جاتے ہیں۔ مثلا یہ اکٹھے نہیں آتے، یہ جدا جدا آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قاعدے کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے سٹارٹنگ میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو زیادہ مثلا صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب ہمارے تلفظ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی ہمارا انشاءاللہ خود بخود جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ جو ہے ہمارا یہ حروف کی جو ادائیگی ہے یہ صحیح طریقے سے ہو جائے۔ تو اس لیے تاکہ جب ہمارا یہ حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر بغیر رکے ہوئے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الف، پہلا حرف کیا ہے؟ الف۔ الف پہلے نمبر پہ ہم نے منہ کھولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ منہ کھولنا ہے۔ منہ کھول کے ہم نے الف الف اس کو الف یا اور الف ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ الف الف جھٹکے کے ساتھ اور منہ کھول کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے الف۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے با۔ یہ ہم دونوں ہونٹوں کو ملائیں گے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے با، اور اس کے آخر میں ہم جھٹکا بھی نہیں لگائیں گے، جیسے با آخر میں جھٹکا بھی نہیں لگائیں گے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے اندر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ با آخر میں آواز کو ایسا سے روکنا ہے، نہ کہ جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ با با ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ با جو ہے یہ ہونٹوں کے جو ہے یہ خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے با، اور اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے تا۔ تا جو ہے یہ ثنایا اولیاء کے اندر کے کنارے اور زبان کی نوک سے
ثنایا علیہ کے اندر کے کنارے اور زبان کی نوک سے ت یہ تا پڑھا جائے گا، اور اس کے اندر بھی آخر میں جو ہے وہ ہم جھٹکا نہیں دیں گے، بغیر جھٹکے کے ہم اس کو پڑھیں گے ت، اور یہ باریک ہے، اس کو ہم باریک ہی رکھیں گے، اس کو طا نہیں پڑھیں گے، ت اور طا کے اندر فرق ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا حرف وہ ہے سا۔ سا جو ہے ہم نے پڑھنا ہے اس کو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے اندر کے کناروں سے، جیسے یہ دیکھو سا، اس کے اندر سیٹی بالکل نہیں آئے گی، سین اور سا کے اندر یہ فرق ہے، سین اور سا کے اندر یہ فرق ہے، سین کے اندر سیٹی آئے گی اور سا کے اندر جو ہے یہ سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ اور اس کو آخر میں بغیر جھٹکا دیے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے جیم۔ یہ جیم جو ہے یہ مد والا حرف ہے، یہ لمبا ہوگا، اس کو ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہمارے جو ہے ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم لمبا ہی کریں، جیسے جیم، اور جیم کو پڑھتے ہوئے جو ہے ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جائے گی، ہماری آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ یہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں جیم، ناک کے اندر حرکت محسوس اگر ہو تو پھر یہ آواز جو ہے یہ ناک میں جا رہی ہے، اور جب ہم حرکت محسوس نہ ہو تو یہ آواز جو ہے ناک میں نہیں جا رہی، اس کی تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی۔ جی کے بعد ای کی آواز ہم نکالیں گے، اس کو جیم ناک میں آواز لے کے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے جی، جیسے کہتے ہیں نا جی جی جی، ہم اس کو جیم جیم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے یہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے، حلق کے درمیانی حصے، سب سے پہلے ہم نے منہ کھولنا ہے، اپنا منہ کھولیں گے اور منہ کھول کے اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جیسے دیکھیں اس کے اندر ہماری زبان بھی نہیں ہلے گی، ہماری زبان اپنی جگہ پر رہے گی، اور جو ہے ہم اس کو منہ بالکل نہیں ہلے گا، اور جو ہے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ہا بھی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو ایسے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے خا۔ خا جیسے ہم نے ہا پڑھا تھا، جیسے کیا کیا تھا ہم نے ہا پڑھا تھا، وہی ویسا ہی منہ کھلا رہے گا، اور ویسی ہی آواز تو ہماری موٹی ہوگی، لیکن ہمارے ہونٹ کے اندر اور چہرے کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا اور اسی میں سے خا، اور بعد پڑھتے ہیں خو، یہ ہونٹ گول نہیں کرنے، کوئی بھی موٹا حرف ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہم ہونٹوں کو بالکل جو ہے وہ حرکت نہیں دیں گے، جیسے خا۔ تو اس لیے آج جو ہے ہمارا یہی سبق ہے، ہم اس میں اس کی مشق کریں گے، اور جتنا ہو سکے ایک بات میں بتا دوں کہ پہلی تختی جو ہے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ بنیاد ہے، آپ جتنا اس تختی کے اوپر محنت کر لیں گے، اس تختی کے اوپر اپنی مشق کر لیں گے، ان حروف کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ یہی حروف جو ہیں وہ دوسری تختی میں، تیسری تختی میں، چوتھی تختی میں، حتیٰ کہ ساری تختیوں کے اندر جو یہی حروف آئیں گے ان کو آپ کو پڑھنے کے اندر مشقت نہیں ہوگی، آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان حروف کو پڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ یہ جو حروف ہیں، یہ کتنے حروف ہیں 5 اور 2 7، ہم ان حروف کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، جب انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر پڑھیں گے،
اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بات کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ آپ پڑھنے کے انداز کو دیکھیں، پڑھنے کے طریقے کو دیکھیں، جیسے آپ اس کی محنت کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور جو حفاظ کرام ہیں، جو سادہ پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی کوشش کریں انشاءاللہ یہ جو سادہ پڑھے ہوئے حفاظ کرام ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ایسی ہوں گی جو ان کو نہیں معلوم ہوں گی۔ تو اس لیے اس کو سیکھیں، اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ ہوگا۔ السلام علیکم۔